احمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قيل من يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاری۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ جہاں پر قرآن میں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ ہے، وہیں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی انسان جو ہے صرف اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اور اللہ کے مان کر چلنے کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ رسول کی اطاعت بھی نہ کرے اور رسول کی اتباع فرما برداری اور ان کے نقش قدم پر نہ چلے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کلمے کے اندر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کے ماننے کا اقرار ہے، اور اللہ کی جو ہے ذات، اس کی صفات پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ وہیں پر فوراً جو ہے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ درمیان میں واو بھی نہیں لکھا کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، ایسا بھی نہیں کہا کہ واو کا وقفہ درمیان میں اللہ نے، جیسے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کے معنی آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو واو کا بھی تذکرہ نہیں ہے درمیان میں، اس کا جو ہے کوئی واو کو بھی اللہ تعالیٰ نے لائے، محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں، کوئی دوسرا لفظ نہیں، کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ تو گویا حضور کی ذات اتنی زیادہ بابرکت ہے، معظم ہے، مقدس ہے، محترم ہے اور قابل اطاعت ہے کہ اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے اور حضور کی شان ہے اور حضور کی جو ہے شخصیت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد صرف آپ ہی آپ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ گویا ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت، فرما برداری، ان کو ماننا، ان کو بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی بھی ماننا ہے۔ صرف ان کا اقرار نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن شریف میں کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ بھی رسول تم کو دے، تم کو فوراً اس کو اختیار کر لینا چاہیے، فوراً اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا جو ہے درمیان میں کوئی
یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور اس کی علت کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا منشا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارے عقل میں نہیں بیٹھتا، یہ ہماری ذات اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور ہمارے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ایسا کیوں ہے۔ یہ گویا ایمان کی کمی کی علامت ہے، اور ایمان کے نقص کی علامت ہے کہ آدمی حضور کے احادیث، حضور کی تعلیمات، حضور کے اقوال، حضور کے افعال اور حضور کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت کے تعلق سے تذبذب میں مبتلا ہو، شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو، اور ماننا نہیں ماننا کیا کرنا، یہ ذرا سوچے پڑ جائے تو فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو کچھ تم کو رسول دیتے ہیں، تم کو فرماتے ہیں، تم کو چلنے کے لیے کہتے ہیں، فخذوہ، تم کو فوراً اس کو اختیار کرنا چاہیے، فوراً لے لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے تم کو فوراً اس سے رک جانا چاہیے، فوراً اسٹاپ لگ جانا چاہیے، بریک لگ جانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس سے منع کیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کے منشے کے خلاف ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ اس جگہ قرآن شریف میں کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہاں یہ کہا کہ تمہارے رب کی قسم، قرآن شریف کی آیت ہے، فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم۔ اللہ نے اپنی قسم نہیں کھائی، اپنی بھی قسم کھا سکتے تھے، اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، نہ اپنی کتاب کی قسم کھائی، بلکہ یہاں پر اپنے محبوب کی قسم کھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی کہ تمہارے رب کی قسم ہے، تمہارے نبی ہونے، تم نبی ہے، تمہارے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ تم کو وہ اپنا فیصل بنا لے، اپنا حکم بنا لے، اپنا جج بنا لے، اپنا مقتدی بنا لے، اپنا رہنما بنا لے، اپنا لیڈر بنا لے۔ تو رہنما بنانے کے اعتبار سے، لیڈر بنانے کے اعتبار سے، اور رہبر بنانے کے اعتبار سے، اور مقتدی بنانے کے اعتبار سے جو کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم بنا لیں، فیما شجر بینہم، جن چیزوں کے اندر بھی ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، تو فوراً یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا بولتی ہے، اور دین کیا بولتا ہے، اور آپ کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے۔ کوئی گھر میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تجارت کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، معاملات کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے برادری کے اندر تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر لوگ جو ہے لیڈروں کو بلاتے ہیں اور دنیا داروں کو بلاتے ہوئے ہمارے گھر کا مسئلہ حل کرو، یہ ہمارا جو ہے یہ چیز آگے تمہاری رائے کیا ہے، یہ فلاں جج اور وکیل کی کیا رائے ہے، اور فلاں جو ہے تعلیم یافتہ انسان ہے اس کی کیا رائے ہے، لوگ ان سے پوچھتے ہیں۔ یہاں پر یہ حکم کیا گیا کہ کوئی مسئلہ آ جائے تو تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی بنانا پڑے گا، فوراً ایمان والے کی نظر یہ جائے کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، اس کے تعلق سے حکم کیا ہے، قرآن کیا بولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بولتی ہے، آپ کی شریعت کیا بولتی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے۔ تو کوئی بھی تمہارے درمیان مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً جو ہے کیا کرنا چاہیے، ان کو آپ کو حکم بنانا چاہیے، اپنا مقتدی رہنما بنانا چاہیے، فوراً آپ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آپ کی طرف دیکھنا چاہیے،
جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کیا بولتے ہیں اور میرے والد کی رائے اس میں کیا ہے. تو ایک بچے کو معلوم ہے کہ میرے والد جو ہے صحیح رہنمائی کریں گے، میری رہبری کریں گے. ویسے جو ہے امتی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری رہبری صحیح اور میری کامیابی اور میری نجات اور میرا فائدہ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. پھر اس کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کی تنگی پیدا نہیں ہونا، شکایت پیدا نہیں ہونا، شبہ پیدا نہیں ہونا، کوئی اشکال پیدا نہیں ہونا کہ یہ کیوں اللہ کے رسول نے ہمارے تعلق سے یہ تعلیم دی ہے، یہ ایسا مسئلہ کیسا ہے اور یہ کیوں شریعت میں بات کہی گئی ہے. اس میں کسی قسم کی جو ہے ذہن کے اندر خلجان پیدا نہیں ہونا، سوال پیدا نہیں ہونا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جس چیز کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اس کو فوراً منوعاً اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کے آگے اپنے سر کم کر دینا چاہیے، سر کو جھکا دینا چاہیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، یہیں میں رک جاتا ہوں، جو فرمان ہے اس پر عمل کروں. جس چیز کا حضور نے فرما دیا میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس میں کسی قسم کے میرے دل میں تردد نہیں اور کوئی شک و شبہ نہیں. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور بالکل اس کو قبول کر لینا چاہیے، کسی قسم کا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ سلم اور آگے یہ الفاظ بھی لے کر آ گئے کہ سراپا اس کو قبول کر لیا آپ نے. یہ گویا یعنی اس آیت کا اتنا اس کے اندر تاکید ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے. اس کے ذیل میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک جو ہے ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایمان والے نے کہا کہ یہ یہودی کے تعلق سے اس نے میرا حق کو دبا دیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تنازع پیش آ گیا. تو یہودی نے تو سوچ لیا کہ میں تو حق پر ہوں، حضور کے پاس بھی جائیں گے تو میں حق پر ہوں، تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے حضور. اور مسلمان نے یہ سوچا کہ بھئی میں مسلمان ہوں اور یہودی کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے تعلق سے نرمی نہیں برتیں بلکہ میرا سائڈ لیں. تو وہ مسئلہ گیا حضور کے سامنے، تو حضور نے دیکھے کہ بھئی یہودی یہ حق پر ہے، تو آپ نے جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان سے کہا کہ نہیں، تمہارا مسئلہ، تم ناجائز اس مسئلے پر جو ہے مطالبہ کر رہے ہو، تمہارا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ یہودی ہے، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ بھئی اب اپنے جو ہے عمر کے بعد جانا چاہیے، جب عمر سخت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا ایمان والوں کے ساتھ بہت نرمی ہے اور کفار کے ساتھ بہت سخت معاملہ ہے ان کا، اور عمر کے پاس جائیں. انہوں نے کہا، وہ مسلمان نے کہا کہ چلو اپن ذرا عمر سے پوچھ لیتے ہیں اس بارے میں کیا ہے ان کی رائے. تو یہودی کو اس بات کا گمان تھا کہ میں تو حق پر ہوں اور وہ جو ہے میں میرا سٹینڈ ہے وہ صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے وہ مسلمان نے کہا ایسا مسئلہ ہے اور جو ہے میں یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ کہہ دیا ہے مسلمان نے. یہودی خاموش کھڑا ہوا. انہوں نے کہا تمہاری کیا بولنا، تمہارا کیا بولنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم حضور کے پاس گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دیا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے. اندر گئے اور جا کے تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی اور فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے. اب لوگوں میں چرچا ہوئی کہ ایک جو ہے مسلمان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، اور اپنے آدمی کو مار دیا ہے. اور اس پہ بہت چرچا ہوا. ان کی برادری کے لوگ یعنی جلوس کی شکل میں اور بھیڑ کی شکل میں حضور کے پاس آئے کہ بھائی ہمارے آدمی کو، ہمارے قبیلے کے آدمی کو، ہمارے برادری کے آدمی کو حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے. آپ کے درمیان آپ کے پاس آنا چاہیے تھا اور کوئی میٹنگ بٹھانا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے فوراً گھر میں جو ہے فیصلہ کر دیا.
اب یہ لوگ آ رہے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو وہ حکم، اپنا لیڈر جج نہ بنا لیں، آپ کو مقتدی نہ بنا لیں۔ اور ثُمَّ لَا يَجِدْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور جس بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا اس میں کسی قسم کی ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ثُمَّ لَا يَجِدْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ یہ آیت اتری۔ ابھی جو آنے سے پہلے حضور کے پاس یہ آیت آئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ آیا تو فرمایا کہ دیکھو یہ آیت اتری اللہ کی جانب سے کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا تم کو قبول کرنا ہے، اور جو میرے فیصلے کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایمان میں باقی نہیں رہا۔ اس اعتبار سے آج کے زمانے کے اندر ہم لوگوں کو اپنے تمام معاملات کے اندر جائزہ لینا چاہیے کہ کتنا ہم لوگ جو ہے شریعت کو، حضور کے تعلیمات کو اور دین کے مسائل کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کتنا اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، اور کتنا ہمارا دین کے تعلیمات کے اوپر، احکامات کے اوپر کیا ہے، عمل ہے، اور اس پر جو اطمینان ہے، اور کتنا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور کتنا جو ہے اس پر جو ہے ہم کاربن ہے۔ یہ چیز کے اعتبار سے اگر ہمارا ذہن جو ہے دنیاوی اعتبار سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور شریعت کی بات کو اگر ہماری طبیعت قبول نہیں کر رہی، ہمارا مزاج قبول نہیں کر رہا ہے، ہمارا دل قبول نہیں کر رہا ہے، تو ہم اندر سے کیا ہو چکے ہیں؟ خدا نخواستہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے یہ گویا تعلیم ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم یہ شریعت کو اور اللہ رسول کی بات کو، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہمیشہ ہم کو جو ہے اللہ کے رسول کی شریعت کو طبیعت میں نہیں چلنا ہے کہ جو طبیعت گوڑی وہ کر رہے ہیں، جو دل گوڑا وہ کر رہے ہیں، جو نفس میں آیا، جو خیال آ گیا، جو خواہش ہے اس کے مطابق چل۔ تو ایک ہوتا ہے طبیعت کے مطابق چلنا، اور ایک ہوتا ہے شریعت کے مطابق چلنا۔ تو طبیعت کے مطابق چلتے ہیں جو دنیا دار ہے، جو غیر مسلم ہے، جو یہود اور نصارہ ہے، وہ اپنے طبیعت کے ساتھ اور اپنے خواہشات کے ساتھ اور اپنے منچاہی زندگی گزارتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل الجنۃ الا من ابا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایمان والا، میرا امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا الا من ابا، لیکن جس نے میرا انکار کیا۔ اب صحابہ کو حیرت ہوئی کہ آپ کا انکار کون کر سکتا ہے، کون جرأت کر سکتا ہے کہ آپ کے انکار کرنے کا، اور آپ کے جو ہے کون آپ کو تسلیم نہیں کر سکتا، آپ کا منکر کون ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا قیل من یابا یا رسول اللہ، کہ اللہ آپ کو کون انکار کر سکتا ہے، آپ کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ قال من اطاعنی دخل الجنہ، ڈائریکٹ ایک جملہ کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ گویا حضور کی اطاعت کیا، اور دوسرا قدم کیا ہے، ایک قدم شریعت پر ہے، دوسرا قدم جنت میں، ایک جو ہے قدم اطاعت رسول پر ہے، دوسرا قدم جنت میں۔ یہ گویا یہ حدیث کا مکمل جو ترجمہ ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کوئی درمیان میں گیپ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی درمیان میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں، کہ من اطاعنی دخل الجنہ، ڈائریکٹ بول دیے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میرے معاملات کے اندر، میری تعلیمات کے اندر، میرے سنتوں کے اندر، میرے طریقوں کے اندر جو ہے شکوک اور شبہات سے کام لیا، پس و پیش سے کام لیا، اور جو اس سے پیچھے ہٹا رہا، سوچتا رہا کرنا کہ نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا کہ نہیں کرنا، اس سے میرا نقصان ہے، میری تجارت کا نقصان ہے، میرے کاروبار کا نقصان ہے، میری ذات کا نقصان ہے، اور میری جو شخصیت کا نقصان ہے، میرے عہدے کا نقصان ہے، اور میری ناک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آدمی سوچتا ہے اور شریعت پہ نہیں عمل کرتا ہے، حضور کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور حضور کا انکار کرنے والا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔
یہ ہمیشہ اپنے نظروں میں گویا یہ تصور ہونا چاہیے اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں یا میں ان کا انکار کر رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے صحابہ کرام نے جو ہے یہ مکمل عمل کر کے بتلایا سب نے۔ آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً اپنی زندگی میں لاتے تھے، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں رکھتے تھے، کوئی گیپ نہیں رکھتے تھے، تو کوئی توقف نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو فوراً جو ہے عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ جو ہے فرمایا کہ گھر سے نکلے اور جو ہے گھر سے کچھ اور وہاں پر مسجد کے دروازے میں بیٹھے، وہاں پر کچھ گوشت کھایا آپ نے اور اس کے بعد کلی کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ جو چیز کھا رہے ہیں گھر میں کھا سکتے تھے، یہاں کے تو کھا۔ تو فرمایا ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ آپ آئے گھر سے یہاں پر آ کے تھوڑا کھا لیے اور اس کے بعد کلی کی۔ تو میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پر میں بھی عمل کر لوں، کیا کروں، میں بھی عمل کروں۔ اتنا جو ہے حریص تھے اور اتنے زیادہ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت اور جو بھی طریقہ ہمارے نظروں سے گزرا ہے اس پر عمل ہم کو کرنا ہے۔ لیکن تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تو کبھی اونٹنی کو جو ہے اپنے سواری کو ادھر پھیرتے، کبھی ادھر پھیرتے، کبھی ادھر پھیرتے۔ اس وقت راستہ سیدھا بن چکا تھا ان کے زمانے کے اندر، تو لوگوں نے بولے ان کے ساتھ جو سوار تھے کہ آپ کبھی ادھر موڑ رہے، کبھی ادھر موڑ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ جا رہا تھا، تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کرتے تھے، کبھی اس طرف رخ کرتے تھے، کبھی اس طرف رخ کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، میں چاہتا ہوں میری بھی سواری اس پر میری بھی سواری کے قدم پڑے اور اس قدم مبارک کی جگہ سے میں محروم نہ رہ جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ بن عمر وہی صحابی جو ہے مکے سے مدینہ جا رہے اور جو ہے آپ فوراً اترے سواری سے، پانی لیا اور جھاڑی میں جا کر فوراً جو ہے واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کیوں گئے تھے؟ ایسا تو محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی حاجت کی ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں بھائی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے تھے مدینہ کو، تو ہم نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جھاڑی میں جا کر آپ نے قضائے حاجت کی تھی، سنجا کیا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس سنت پر عمل کروں۔ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھانے میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندر سے کھانے کے اندر سے کدو کے جو ہے ٹکڑے اٹھا کر جمع کر بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ کیا کر لوکی بولتے ہیں، لوکی، اس کو بہت زیادہ پسند فرما رہے تھے آپ۔ تو فرمائیں کہ جو ہے یعنی میں نے پھر جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ زندگی بھر سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو تھی وہ کدو تھا، لوکی تھا، کہ میں ہمیشہ اس کو کھاتا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اس کو اپنی زندگی کا جو ہے جز بنا دیا میں اپنے غذا کا۔ تو یہاں تک ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بار بار کدو پکتے تھے، ہمیشہ صبح میں نہ شام میں کدو پک رہا ہے۔ تو حضرت تھانے رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہے بار بار کدو پکاتے رہتے۔ تو جب سنتوں کا جب ماحول بنتا ہے اور ان سے محبت ہوتی ہے اور ان پر چلنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے، تو وہ عورتوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے، بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے، اور پورا ماحول گھر کا سنتوں کا ماحول بن جاتا ہے، حضور کے طریقوں سے گویا ماحول جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ تو جو تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی یعنی تو ہمیشہ کیا کرتے یہ کدو پکا رہے؟ تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اس لیے میں کیا کرتی ہوں، ہمیشہ کدو پکاتے رہتے ہیں تاکہ ہم حضور کی پسندیدہ چیز سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور جو ہے شوق تھا حضور کے طریقوں میں چلنے کا، کہ تلاش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے حضور کے طریقوں سے ہم اس راہ سے ہٹے نہیں، اس ڈگر سے اور اس مشن سے
اور اس سے جو ہے طریقے سے حضور کے طریقے سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے اس کا بوسہ لیا، تو آپ نے فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع لا تنفع ولا تضر، کہ تو ایک پتھر ہے، حجر اسود سے مخاطب کرے کہا تو ایک سیاہ پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتا ہوا نہیں دیکھتا تو میں تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ میں نے حضور کو دیکھا ہے بوسہ لیتے ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا، تیرا بوسہ اس واسطے لے رہا ہوں۔ تو وہاں پر لوگ اپنے تمام پیچھے چلنے والوں کو بتلا دیا کہ حضور کے بوسہ لینے کی وجہ سے ہم اس حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ کی سنت پر چلنے کے اعتبار سے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے بال بہت لمبے تھے اور پیروں سے ٹخنے سے نیچے ان کا کیا تھا، پیجامہ تھا، پینچا تھا۔ آج ہم لوگ سب جو ہے بہت فیشنیبل ہو گئے کہ ہمارے چاہے پیجامے ہوں، پٹھائی ڈریس ہو یا جو پینٹ ہو وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کاش میں ایسا ہوتا کہ تمہارے جو ہے بال کم ہوتے اور تمہارے جو ہے ٹخنوں سے اوپر یہ پیجامہ ہوتا تو اچھا ہوتا تھا۔ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ النَّارِ، فرمایا جن ٹخنوں کے اوپر جو پینچا ہوتا ہے اور ڈھکے ہوئے ہوتے تو ان پر وہ ٹخنے قیامت کے دن آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو وہ صحابی نے زندگی بھر کبھی پھر جو ہے اپنے بالوں کو اتنے بڑا نہیں کیا اور کبھی جو ہے اپنے ٹخنوں کے نیچے پیجامے بھی نہیں رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ اور شوق تھا کہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپنے رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نوازا بھی اور ان کی عزت بھی عطا فرمائی، اور پورے انسانوں کو یہ کہا کہ بھائی تم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیونکہ انہوں نے مکمل طور پہ آپ کی پیروی کی۔ آج مسلمانوں کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم تمام انسانوں کو مسلمانوں کی پیروی کرنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، کہ مسلمان خود جو ہے حضور کی پیروی نہیں کرتے ہیں اور حضور سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اور محبت تو کرتے ہیں نام لیوا ہے لیکن جو ہے اتنی عقیدت سچی عقیدت نہیں ہے اور اسی اتنی اطاعت نہیں ہے اور اتنی اعتبار فرما برداری نہیں جیسے ہونا چاہیے زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر۔ تو یہی جو ہے انسان کو جو ہے گویا مسلمانوں کو مسلمان بھی بنائے گی اور آخرت میں سرخروئی کا، دنیا و آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ اس اعتبار سے یعنی ہم سب کو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے حضور کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کے طریقے کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر بول دی، چیلنج کر دی اور بتلا دیے کہ تم کو کوئی اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے کوئی آئیڈیل ہے اور تمہارے لیے کوئی رہنما ہے اور تمہارے لیے کوئی مقتدا ہے اور تمہارے لیے کوئی لیڈر ہے اور جن کے پیچھے تم کو چلنا ہے، وہ تمہارے لیے مکمل اسوہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ قرآن ڈائریکٹ بول دے رہا ہے، اور آپ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور کے کسی معاملے کے اندر جھول تھا، یہ بات یہ جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا نظر آ رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو حضور نے اپنے حبیب اور اپنے نبی کے تعلق سے گویا یہ سند دے دیا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ تم کو اسوہ بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، مقتدا بنانا ہے، تو صرف تم کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کی ذات کو بنانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے زندگی کا ہر گوشہ منور ہو سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں حضور کے طریقوں کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک یہودی جو ہے مائیکل ہارٹ ہے، جو بہت بڑا فلسفی تھا، مفکر تھا، اس نے جو ہے دنیا کے مشہور شخصیات کا جائزہ لیا، ان کو جمع کرنا چاہا اور ان کو مقام دینا چاہا، مرتبہ دینا چاہا، ان کے حالات لکھنا چاہے، تو اس نے 26 سال یا 22 سال اس نے اس پر پورے وقت صرف کیا، ریسرچ کیا کہ بھئی کون سے انسان ہیں جو پورے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، رہنما بن سکتے ہیں۔ یہودی جو ہم جانتے ہیں کہ آج کتنے جو درندے ہیں اور کتنے اسلام دشمن ہیں اور کتنا وہ جو ہے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اور ان کو بھوکا رکھنے میں اور ان کو مارنے میں اور ان کا خون بہانے میں جتنا ان کو دلی راحت پہنچتی ہے،
آج جو ہے نیتنیاہو بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اس واسطے بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو ختم کرنا ہے اور پورے جو ہے جزیرۃ العرب مجھے قبضہ کرنا ہے۔ تو یہودی کے تعلق سے قرآن میں کہہ دیا گیا کہ فرمائے کہ تمہارے یہود اور یہود جو ہے کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تمہارے ہرگز، قرآن نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا، اللہ نے فرما دیا کہ یہودی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تمہارے کبھی جو ہے وفادار نہیں ہو سکتے، اور تمہارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، اور نہ نصارہ تمہارے مخلص ہو سکتے، عیسائی تمہارے مخلص ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے کلچر کی، ان کے مذہب کی اتباع کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ تو وہ یہودی جو مائیکل ہارٹ تھا، اس نے پورے انسانوں کا جو مشہور شخصیات تھے، انسان تھے، اور دنیا میں انہوں نے نمایاں خدمات کارگزاری انجام دی تھی، ان کے تذکرہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اس نے۔ اور جب اس نے لندن کے اندر لیکچر دینا چاہا کہ میں نے 22 سال جو ہے میں اپنی محنت صرف کیا اور دنیا کے مشہور شخصیات کا احاطہ کیا، تجزیہ کیا، ریسرچ کیا، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت جو ہے اس قابل ہے کہ آپ کو پہلا مقام دیا جائے اور پہلے نمبر پر ان کو رکھا جائے۔ لوگوں نے کہا تم یہودی ہے اور تم تو سب سے زیادہ جو ہے ان سے دشمنی کرنے والے ہیں، لیکن تم نے کیسا جو ہے ان کو مقام دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں نے تمام انسانوں کا جائزہ دیا تو میں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے، اس قابل ہے کہ ان کو پہلا درجہ دیا جائے، پہلا مقام دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر یہودی بھی جو حضور کے مقام کو جانتے ہیں، ان کو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے سب سے آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کے طریقے، آپ کی شریعت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے، قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں جو ہے کتنا ہمارے تمام شب و روز کے جو معاملات ہے اور اعمال ہے، سرگرمیاں، کتنا حضور کے طریقوں کے ساتھ اور حضور کے جو ہے سنتوں کے ساتھ اور حضور کی شریعت کے ساتھ گزرتے ہیں، ہم کو روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس نے میرا انکار کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے حضور سے محبت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔